رام اور لکشمن کی سیتا کو راون سے آزاد کرانے کی کہانی اور یہودیت میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت سارہ کے سفر اور حضرت سارہ کا مصر کے ظالم فرعون کے ہاتھوں اغوا کا واقعہ میں کافی سملیرٹیز ہیں، مطلب ایک ہی جیسے واقعے لگتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے سفر کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو کیا یہ واقعہ ایک ہی ہے، بس مختلف مذاہب میں اسے الگ الگ طرح سے پیش کیا گیا ہے، یا پھر یہ صرف کہانیاں ہیں، بس کریکٹرز چینج کی گئے ہیں تاکہ مذہبی لوگوں کو، مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کو انگیج رکھا جا سکے؟ سومرین تخت میں ملنے والے سورج، چاند اور ایک اور سیارے کو دیوتا مانا گیا ہے۔ کیا یہ وہی دیوتا ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور حضرت ابراہیم نے ان کا انکار کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے قدیم تہذیبوں میں مانے جانے والے دیوتاؤں کے بارے میں ہمیں آج سے تقریباً 150 سال پہلے پتہ چل رہا ہے، جبکہ ان کا ذکر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اور سب سے حیران کن سوال، اگر یہ کہانیاں ہیں اتنی پرانی ہیں تو قرآن نے ہزاروں سال پہلے مٹ چکی تہذیبوں کے راز کیسے بیان کر دیے؟ دوستو، ویڈیو کے آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری خوبصورت ساتھ جاری رہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال قبل مسیح عراق میں مختلف مذاہب کو فالو کیا جاتا تھا، اور ان مذاہب میں ایک سے زیادہ یعنی مختلف خداؤں کو مانا جاتا تھا، جیسے آسمان کا دیوتا جسے انو کہا جاتا تھا، سمندر اور حکمت کا دیوتا جسے انکی، اور ہوا اور طاقت کا دیوتا جسے انلل کہا جاتا تھا، محبت اور جنگ کا دیوتا چاند اور سورج، اور اس کے علاوہ کئی اور ستاروں یا سیاروں کو دیوتا مانا جاتا تھا۔ اور یہ مذاہب عراق کے چند بڑے شہروں میں جیسے اورک، بابل اور نینوے میں فالو کیے جاتے تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پولیتھیزم کو فالو کیا جاتا تھا، یعنی بہت سے دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے کے بعد مونوتھیزم کی تبلیغ کی، یعنی صرف ایک خدا کے ہونے کی دعوت دی، ایک الہ کے ہونے کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت عراق میں بہت سے خداؤں کو مانا جاتا تھا، اس کا اشارہ قرآن شریف میں بھی ملتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر 79 تک مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کو الہ مانا۔ قدیم سمرہ تہذیب تقریباً 4500 سال قبل مسیح سے لے کر 1900 سال قبل مسیح تک موجود رہی تھی۔ یہ تہذیب اپنے دور کی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے لوگ بہت ہی فنون کے ماہر تھے، جس میں لکھنا، پڑھنا اور تصویریں بنانا بھی شامل تھا۔ 1849 سے لے کر 1930 تک کھدائی کے دوران عراق کے مختلف شہروں سے تختیں ملتی رہی ہیں جنہیں سمرہ تہذیب سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ ان تختیوں پر کی گئی لکھائی اور بنائی گئی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ چند تختیوں پر چاند، سورج اور اس کے علاوہ ایک اور سیارے کی تصویر ہے جسے وہ دیوتا مانتے تھے۔ کئی ایکسپرٹس کے نزدیک وہ تصویر مریخ یعنی مارس یا پھر وینس یعنی زہرہ کی ہے، جسے سمرہ کے لوگ اپنے جنگ کے دیوتا، نرگال یا حکمت کے دیوتا انکی سے ملاتے تھے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے شہر میں سورج، چاند جیسے سیارے کی پوجا کی جاتی تھی، کہ جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور ان کے غروب ہونے پر اور چھپ جانے کو دیکھ کر ان کو دیوتا یا خدا ہونے کا، ان کے دیوتا خدا ہونے سے انکار کیا۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کیونکہ ایک ایسی تہذیب جو ہزاروں سال پہلے موجود تھی اور پھر وہ زوال پذیر ہو کر دنیا سے غائب ہو گئی، اور اس تہذیب کے مذہب کے بارے میں 19ویں صدی میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ چاند، ستارے اور سورج وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ اس دریافت سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی متجسد شخصیت کی جستجو کے واقعے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس قوم میں کون سے نظریات پائے جاتے تھے۔ اس آیت میں ستارے کے یہ لفظ کوکب استعمال ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عربی میں صرف ستارے کا ذکر مقصود ہو تو وہاں لفظ نجم آتا ہے، اور اگر کسی بھی سیلیسٹیل باڈی یعنی اجرام فلکی کا ذکر کرنا مقصود ہو تو وہاں لفظ کوکب آتا ہے۔ اس سے مراد ستارہ بھی لیا جا سکتا ہے اور سیارہ بھی۔ تو یہاں لفظ کوکب سے مراد سمرہ ٹیبلٹس کے مطابق مارس یا وینس لیا جا سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پولیتھیزم یعنی بہت سے خداؤں کو ماننے کا اشارہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جوشوا کی چیپٹر 24 کی آیت 2 میں بھی ملتا ہے، کہ جس سے جوشوا یعنی یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا جو کہ دریا فرات کی دوسری طرف رہتے تھے، وہ دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور شہر سے چنا
اور شہر کی واقعات آج کل کے عراق کے شہر ناصری کے قریب واقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنعان لے آیا اور پھر انہیں اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بہت سی اولاد سے نوازا۔ بک آف جوشوا کے ان آیات کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر ار کو چھوڑ کر کنعان اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے، کیونکہ وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے دین یعنی اسلام کی اچھے طریقے سے تبلیغ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے والد آدر کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے اور پولیتھیسٹ تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 12 کی آیت 10 کے مطابق جب کنعان میں قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 برس تھی۔ اسلامی اکاؤنٹس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ سفروں کا ذکر ہے، لیکن اس سفر میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ساتھ تھے، ان کا ذکر نہیں ملتا۔ جب آپ مصر پہنچے کہ جہاں فرعون بادشاہ تھا، یہ یاد ہے کہ فرعون ایک منصب تھا، یعنی وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، وگرنہ ان بادشاہوں کے اصل نام اور ہوا کرتے تھے، جیسے خوفو، رمیز یا ڈیوسی وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے فرعون کا نام تاریخ میں رکیون آیا ہے، یہ انتہائی بد کردار اور بدفعل شخص تھا۔ صحیح بخاری کے روایت نمبر 2217 کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت ہیں۔ جب فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے، یعنی آپ کے عورت سے رشتہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہی تاکید کی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ظاہر کرے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جان جانے کا اندیشہ ختم ہو سکے، کیونکہ اس ظالم بادشاہ کو اگر کوئی عورت پسند آتی تو وہ اس کے شوہر کو مروا دیتا، اور جب سارہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی بہن بتاتی تو ابراہیم علیہ السلام کی جان بچ جاتی۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ روح زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں تھا۔ فرعون نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوا بھیجا اور اس نے دست درازی کی کوشش کی، تو حضرت سارہ کی دعا کی وجہ سے وہ دست درازی نہ کر سکا۔ اس نے 3 بار کوشش کی اور تینوں بار ناکام ہوا، تو جان گیا کہ حضرت سارہ کوئی نیک خاتون ہے، تو فرعون نے اپنی بیٹی آجر، جسے حاجری بھی کہتے ہیں، اسے حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، جو کہ بعد میں حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حاجہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپس میں نکاح کرا دیا، مطلب شادی کرا دی۔ کئی اکاؤنٹس میں آپ کو حضرت حاجرہ کے بارے میں یہی ملے گا کہ وہ خادمہ تھی یا لونڈی تھی، کنیز تھی۔ یہ یہودیوں کا حسد اور سازش تھی، کیونکہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی نسل یعنی بنی اسرائیل کے جو کہ اسحاق کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھے، ان کی بزرگی اور فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی باقاعدہ بیوی کو اولاد میں سے ہیں، اور بنو اسماعیل یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی میں سے یعنی کنیز میں سے ہیں۔ حالانکہ درست یہ ہے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ بیویاں تھیں۔ اس روایت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، جبکہ سورہ مریم آیت نمبر 41 کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی سچے نبی تھے۔ حالانکہ تمام انبیاء سچے اور صدیق ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کی سچائی کی گواہی دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک الگ ہی شان ہے۔ یہ روایت بے شک بخاری شریف میں ہے، لیکن اگر اس توجہ سے سنا جائے اس روایت میں آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ اسلام لا چکے تھے، یعنی وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اگر اس پوری روایت کو دیکھا جائے تو اس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت کی تعویل کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اگر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا یہ ان کی شان اور مقام کے خلاف ہے، اور اگر یہ روایت کو صحیح مان کر اس حصے کی تعویل اس طرح کی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی کہ ایسے الفاظ ادا کیے کہ سننے والوں کو ایسے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کا چناؤ اس طرح کیا تھا کہ سننے والا ابہام میں آ جائے، یعنی وہ صورتحال کو کلیئر نہ سمجھ سکے، جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بھی بچا جا سکے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ بعض علماء اکرامی اس ایسی جگہ کے جہاں فتنہ اور فساد اور جان کے خوف ہو وہاں مصلحت کے ساتھ جھوٹ بولنے کو کچھ حد تک جائز قرار دیا ہے، ایسا جھوٹ کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدود اور شرعی احکام کی خلاف ورزی بھی نہ ہو رہی ہو۔ اس تناظر میں کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا، یعنی بات کو گھما پھرا کر اس طرح پیش کیا تھا کہ کچھ اس طرح کے لفظ ادا کیے تھے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہ بولنا پڑے اور حقیقت بھی سامنے نہ آ سکے، کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان کی بہن تھی، انہوں نے ان کو مذہبی نسبت سے بہن کہا تھا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان بہن بھائی ہیں۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ انبیاء کی نسبت سے ایسا بولنا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا یہ ناپسندیدہ اور ادب کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر مختلف روایات میں مختلف آتی ہے، کئی کے نزدیک 175 سال اور کئی کے نزدیک 200 سال بھی آتی ہے۔ زیادہ تر مورخین نے 175 سال کو صحیح مانا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ رام، لکشمن اور سیتا کے واقعے کو انالائز کر کے ابراہیم علیہ السلام والے واقعے سے کمپیئر کریں گے اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان میں واقعی سملیرٹیز ہیں، کیا واقعی دونوں ایک ہی واقعات ہیں، ان کا محلبوت چیک کریں گے، ان کا سال چیک کریں گے کون کون سے سال میں ہوئے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ اس طرح کی علمی باتیں آپ اور میرے درمیان ہوتی رہیں اور ہمارا ساتھ چلتا رہے۔ شکریہ۔